حلال طریقے سے کمانے میں اپنا وقت گزارنا، اور جو وقت بچے اسے اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ گزارنا۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرما دے، تو حضور نے نصیحت فرمائی تین، اس میں ایک نصیحت یہ تھی کہ وَلْيَسَعَ بَيْتُكَ، کہ تیرا گھر تیرے لیے کشادہ رہے، جو وقت تیرا بچے وہ وقت تو اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزار۔ ہوتا یہ ہے کہ جو وقت بچتا ہے ہم گھر والوں کو نہیں دیتے، گلی محلے میں کونوں پر بیٹھ کر کے پوری رات آپ مسلم محلوں میں گھوم کر دیکھو، نوجوان موبائل لے کر کے بیٹھے رہتے، 2 4 5 7 بیٹھے رہتے ہیں اور پوری رات گلی کے کونے پر بیٹھے رہیں گے اور گیم کھیلتے رہیں۔ یہ رات ان کے لیے وبال ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ پاک پوچھے گا جواب نہیں دے سکے۔ ہمارے بزرگوں کی بڑوں کی عادت ہے کہ ان کو وقت ملا جا کر ہوٹل پر بیٹھے رہیں گے، روزانہ کا معمول ہے ہوٹل پر جانا، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، گھنٹوں اخبار پڑھنا معمول ہے ان کا، اور گھر پر کیا ہو رہا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، گھر پر کیا ہو رہا ہے بڑوں کو خبر ہی نہیں ہے۔ اور کسی شاعر نے راحت اندوری میں شاید کہا تھا کہ وہ بے خبر میلے میں گھومنے والے، تجھے پتہ بھی ہے او بے خبر میلے میں گھومنے والے تیری دکان کوئی اور ہی چلاتا ہے۔ ہمارے گھر کی مائیں اور بہنیں، ہماری بچیاں گھر سے نکل کر کے کہاں آتی ہیں، کہاں جاتی ہیں، کیا کرتی ہیں، باپ کو پتہ ہی نہیں ہے، بھائی کو خبر ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو وقت تھا اسے گھر میں دینا تھا وہ کہیں اور دے رہا ہے۔ اور ایک بات گانٹھی مار کے جانا، کچھ یاد رہے نہ رہے، یہ بات یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوسروں کی ماں اور بہنوں کو عزت دو، ان کو پاک دامن رکھو، تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن رہیں۔ اب تم گلی کے کونے پر اور ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے دوسروں کی ماں اور بہنوں کو دیکھتے رہو گے، تکتے رہو گے، تاڑتے رہو گے، تمہارے گھر کی ماں اور بہنوں کے ساتھ دوسرے لوگ بھی یہی سلوک کریں گے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زنا قرض ہے، زنا قرض ہے، اگر تم نے کسی کے ساتھ زنا کیا تو یہ قرض تم نے لے لیا ہے، یہ قرض ادا کرنا پڑے گا۔ کون ادا کرے گا؟ تمہارے گھر کی مائیں اور بہنیں اور بیویاں قرض ادا کریں گی۔ فرمایا تعیفوا نساء المومنین، عفوا نساء المومنین تعیفوا نساءکم، تم ایمان والوں کی بہو بیٹیوں کو پاک دامن رکھو، تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زنا قرض ہے۔ کئی مرتبہ میں نے یہ بات کہی ہے، آج ماحول اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کا بار بار اعادہ کیا جائے۔ آج ہمارے نوجوان جس بے راہ روی کا شکار ہیں اور سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، نیٹ پر جا کر کے جس طرح ننگی فلمیں دیکھنا، گیم کھیل کر کے اپنے وقت کو برباد کرنا، جو انہوں نے اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے، یہ پوری نسلوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے، جو دین ہمیں عطا کیا ہے، اس میں مردوں کے لیے یہ احکامات ہے کہ آپ جائز طریقے سے کمائیں، محنت مزدوری مشقت کرے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے، اور جو وقت بچ جائے اسے اپنے گھر میں گزارے۔ گھر میں ہمارا رہنا بھی تربیت کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے ہم گھر میں ہے ہی نہیں، کمانے کے لیے باہر، دوسرے اوقات میں باہر، جو وقت بچا دوستوں کے ساتھ ہم گزار رہے ہیں۔ گھر میں آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، آتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہماری غیر موجودگی
موجودگی میں گھر میں کیا ہوتا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں. اور اگر کوئی خبر دے دے کہ بابا، چچا، بھیا تمہارے گھر میں ایسا ہو رہا ہے، بولتا ہے الزام لگا رہے میرے اوپر، اس کے گلے پڑ جاتے. پہلے اپنا گھر دیکھ. یہ حالات ہے. بے راہ روی ہمارے شہر میں بڑھتی جا رہی. اور ابھی یہ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے آئے گا. محبت کرنے والے ایک دوسرے کو تحفہ دیں گے. یہ محبت نہیں ہے، یہ ہوس ہے اور ایڑا بنانے کا کام ہے. اور مرد لوگ، لڑکے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو ایڑا بناتے، انہیں بے آبرو کر دیتے ہیں. اور بے آبرو ہونے کے بعد وہ مائیں اور بہنیں لٹ جاتی ہیں، بیٹیاں لٹ جاتی ہیں. بعد میں انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا. ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے. آج ایک دکاندار میرے پاس آیا جامع مسجد میں، جمعہ کی نماز کے بعد اس نے کہا کہ آپ اس پر بیان کرو ویلنٹائن ڈے پر. مطلب کیوں؟ کہا کہ کچھ دکانیں جہاں تحفے تحائف بکتے ہیں 99% مسلم لڑکے اور لڑکیاں تحفہ لینے کے لیے، خریدنے کے لیے آتے 99%. اور اس میں سے 70% لڑکیاں ہوتی. یہ ہمارے شہر کا حال ہے. ظاہر بات ہے یہ ہماری شریعت کے بالکل خلاف ہے. اللہ اس کی مرضی کے بالکل خلاف ہے. ہم اللہ اس کے رسول کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، دین کو پامال کر رہے ہیں. ہمارا یہ عمل دین کی بدنامی، اسلام کی بدنامی کا سبب اور ذریعہ ہے. آج ہمارے نوجوان پوری رات ادھر ادھر بیٹھ کر کے موبائل پر ننگی فلم دیکھتے رہتے ہیں، نہیں تو گیم کھیلتے رہتے ہیں. اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی، رات آرام کے لیے بنائی ہے، دن کمانے کے لیے بنایا ہے. آپ کو اگر رات میں کام نہیں ہے آپ جا کر کے سو جاؤ. پوری رات اس طرح بیٹھ کر گیم کھیلنا، بلو فلم دیکھنا اور پھر دن کا ایک بڑا حصہ سونے میں گزار دینا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ بالغ ہونے کے بعد ہم پر ذمہ داری آتی ہے ہم اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں. آخرت بنانے کی فکر کریں. مرنا برحق ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. اور اسے کتنا وقت ملا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں. جو شخص دنیا سے اس طرح گیا کہ اس نے اپنے آنے کے مقصد کو فراموش کر دیا تھا اور اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے گیا، تو اس کے لیے تباہی و بربادی. اور وہ شخص کامیاب ہے جو ایمان کے بعد اللہ کے حکموں کو پورا کرے، نبی کے طریقے پر زندگی گزارے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، لغویات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچا کر دنیا سے اس حال میں جائے کہ اللہ اس سے راضی اور خوش ہو. وہ شخص کامیاب. جب ایسے شخص کا انتقال ہوتا ہے تو قبر اس کا استقبال کرتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی مومن نیک اعمال کرنے والا شخص مرتا ہے اور لوگ اسے قبر میں لے جا کر کے رکھتے ہیں تو قبر اس کو کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو. میری پیٹھ پر جتنے لوگ چلتے تھے تو مجھے بہت پسند تھا اس کو، آج تو میرے پاس آیا ہے میرا حسن سلوک دیکھے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے فوراً اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کریم کی تلاوت اور دیگر نیک اعمال انسانی خوبصورت شکل میں آ کر کے اس کے چاروں طرف گھیرا لگا کر کے جمع ہو جاتے. جب منکر نکیر سوال و جواب کے لیے آتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم وہیں سے کھڑے ہو کر کے پوچھو کیا پوچھنا ہے.
وہ پوچھتے ہیں من ربک کا، یہ کہتا ہے ربی اللہ، وہ پوچھتے ہیں ما دینک کا، وہ کہتا ہے دینی الاسلام، وہ پوچھتے ہیں حضور کی شبیہ مبارک بتا کر ما تقول فی ھذا الرجل، تو وہ میت کہتا ہے ھذا نبینا ورسولنا جاءنا بالبینات والھدی فآمناہ وصدقناہ، کہ یہ ہمارے نبی اور رسول ہیں، ہم ان پر ایمان لائے، ہم نے ان کی تصدیق کی۔ فرشتہ کہتا ہے نم کنومۃ العروس، سو جا دلہن کی طرح بے خوف سو جا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ سوئے گا تو قیامت تک سوتا رہے گا، قیامت تک سوتا رہے گا، اور جب قبر سے اٹھنے کے لیے دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو یہ اٹھے گا تو اسے ایسا لگے گا کہ نیند پوری نہیں ہوئی۔ قبر کا برزخ کا اتنا لمبا زمانہ اس کے لیے اتنا مختصر ہو جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ معاملہ اس کے بالکل برعکس اور الٹا ہو کہ آدمی ایمان سے محروم ہو، یا ایمان تو تھا لیکن اللہ کے حکموں کو توڑ کر کے، نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر کے، اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے گیا، تو قبر میں رکھا جائے گا تو قبر کہے گی تیرا آنا نامبارک، تو بہت منحوس آدمی ہے، میری پیٹھ پر جتنے لوگ چلتے تھے مجھے سب سے زیادہ تجھ سے نفرت تھی، آج تو میرے پاس آیا ہے تو میرا سلوک دیکھے گا۔ قبر اس کو اتنی زور سے دباتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر کے بتایا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں ایسے گھس جائے گی، اور اس کے ساتھ قیامت تک قبر کے عذاب کا معاملہ رہے گا۔ یہ مختصر سی زندگی جو اللہ پاک نے دی ہے ہمیں آخرت بنانے کے لیے دی، آج ہم لوگ نمازوں سے غافل ہو کر کے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر، نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مقصد نہیں، پوری پوری رات موبائل لے کر کے بیٹھے رہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا نوجوانوں کا طبقہ پوری رات موبائل پر گزارتا ہے، نمازوں سے غافل، اللہ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں، نبی کی سنت اور طریقہ کیا ہے کچھ پتہ نہیں، اس طرح زندگی گزاری جا رہی۔ اس لیے اصلاح معاشرہ کے جلسوں سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی ماؤں اور بہنوں کو، اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر یہ بتائے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے آخرت بنانا۔ اللہ نے ہم کو اس کے لیے بھیجا ہے، اگر ہم اس مقصد کو پورا نہیں کر سکے تو ہم بدنصیب ہیں، آخرت کے دائمی عذاب میں ہمیں مبتلا رہنا پڑے گا۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کا تعلق ایمان سے ہے، اگر آپ کو میری اس بات پر بھروسہ نہیں ہے تو آپ کے پاس ایمان نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا ہمیشہ آخرت کی بات کرتے رہتے ہو، اب یہ وبا بھی چل پڑی ہے، ہمارا نوجوان یہ سوچنے لگا کہ یار کیا ہے، جاؤ ہر وقت ہمیشہ یہی بات، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ان کی خیرخواہی کی بات ہے، اور اگر آپ کو آخرت پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے پر، حساب و کتاب پر، اور جنت اور جہنم پر اگر بھروسہ اور یقین نہیں ہے تو آپ ایمان والے نہیں ہیں۔ آخرت کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ آخرت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اس لیے وہ نوجوان جو اس طرح کے جملے بولتے ہیں کہ کیا ہر وقت جو ہے مرنے کی بات، کیا ہر وقت آخرت کی بات، کیا ہر وقت حساب و کتاب کی بات، ان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ان کا آخرت پر بھروسہ نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں ہے، حساب و کتاب پر یقین نہیں ہے، جنت اور جہنم کے وجود پر یقین نہیں ہے، تو ان کے پاس ایمان نہیں۔ ہم تو آخرت کی بات کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس طرح کی باتوں سے لوگوں پر اثرات پڑتے ہیں۔ کتنی ہماری مائیں اور بہنیں
اس طرح کی بات سن کر کے انہوں نے اپنی زندگی کو بنایا اور سنوارا ہے، اپنی آخرت بنانے کی فکر کر رہی ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے بے راہ روی کا راستہ چھوڑ کر کے آج پاک دامنی کی اور اللہ کے حکموں کی شاہراہ اختیار کر کے زندگی گزار رہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان نوجوانوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ جو اپنا وقت موبائل پر برباد کرتے ہیں اور دیگر خرافات میں مبتلا ہیں، انہیں اپنی جوانی کا جائزہ لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ زندگی کا سب سے بہترین حصہ جوانی ہے، اور جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک 7 لوگوں کو عرش کا سایہ عطا کرے گا، ان میں سے ایک وہ نوجوان شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزری۔ اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ اللہ نے زندگی دی ہے اور مختصر زندگی دی ہے، اور اس لیے دی ہے کہ ہم اپنی آخرت بنائیں۔ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں گے نا؟ کتنے لوگ نماز پڑھیں گے 5 وقت کی؟ اللہ آسان فرما دے، اللہ قبول فرما دے۔ یہی چیز ہمیں مرنے کے بعد کام آئے گی۔ جائز اور حلال طریقے سے کمانا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، جو وقت بچ جائے اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر میں وقت گزارنا، اس بات کی کوشش کریں۔ اپنی ماں اور بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا، گھر کے باہر بیٹھنے کا جو معمول ہے اسے بدلو، گھر کے اندر بیٹھو، پردے کے ساتھ زندگی گزارو، اپنی بہنوں اور اپنی بچیوں اور بیٹیوں کو پردے کا عادی بناؤ، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان نوجوانوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اصلاح معاشرہ کے اس جلسے کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، ان کی جوانیوں میں اللہ برکت دے۔ اللہ تعالیٰ دین کے کاموں کے لیے انہیں قبول کر لے اور ان کے لیے دین کا کام کرنا اللہ آسان کر دے، اور اس کار خیر کی برکات سے اللہ تعالیٰ انہیں مالا مال فرمائے۔ میں ان سرپرستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ان نوجوان بچوں کی سرپرستی کی اور اس جلسے کے انعقاد کے لیے انہیں ہمت اور حوصلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب قاسمی دامت برکاتہ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، اللہ رب العزت سے دعا